ناظرین، پروگرام سیاسی احوال کے ساتھ شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ سے حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک سیاسی گہمہ گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کے اعلان تو ویسے ہو گیا، شیڈول اعلان ہونا اس کا باقی ہے، لیکن الیکشن کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جیسے میاں صاحب PMLN کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ ان کی ہو گئی ہے کہ وہ بھی آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف بھی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنے طور پر تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج اس موضوع پہ گفتگو ہم کریں گے۔ میں آپ کو اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں آپ کے۔ جمال شاہ کاکڑ صاحب ہیں، فارمر اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں، PMLN کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، اب سیکرٹری جنرل ہیں صوبائی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سید شبات علی صاحب ہیں، پولیٹیکل اکانومی پر کافی ان کی نظر ہے۔ اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے انور رضا صاحب، نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور پبلک ٹی وی کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں۔ میں جمال شاہ کاکڑ صاحب آپ سے ایک آغاز کرتا ہوں گفتگو کا۔ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی پارٹی نظر آتی ہے، جیسے اناؤنسمنٹ ہو گیا آپ کے لیڈر کا اور یہاں بھی آپ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں ماحول میں ایک دم سی تیزی آنا شروع ہو گئی ہے؟ اصل میں ذوالفقار صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ آج ہمیں مدعو کیا۔ آئین کا تقاضا ہے، جب تک آئین پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا، پبلک کی ووٹ پہ منتخب اسمبلی نہیں آئے گی، تو آلریڈی پاکستان ایک کرائسس میں اس وقت ہے، معاشی طور پہ بھی ہر لحاظ سے۔ تو الیکشن وقت کی بھی ضرورت ہے اور عوام کی بھی ضرورت ہے، ملک کی بھی ضرورت ہے اور آئین کا بھی تقاضا ہے۔ تو انشاءاللہ الیکشن اناؤنس ہوگا اور آلریڈی تمام پارٹیاں ابھی اپنے سب بندی کر رہی ہے۔ ہماری پارٹی بھی قائد محترم نواز شریف صاحب کی بھی آمد 21 تاریخ کو، اور جب وہ آئیں گے تو مزید یہاں الیکشن کی رونقیں شروع ہو جائے گی۔ بلوچستان میں ایک فضا تھی پہلے، کچھ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جا رہے تھے، اب ایک دم لوگوں نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ اپنی گفتگو میں، پہلے ہم انفارمل گفتگو میں کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ 8-10 لوگ تیار ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ آئے اور اس کی موجودگی میں اعلان ہو۔ ذوالفقار صاحب، بلکہ اگر صحیح غیر جانبدار تجزیہ کیا جائے تو پاکستان جب سے بنا ہے 2018 سے پہلے پاکستان کی آپ معیشت دیکھیں اور مہنگائی کنٹرول تھی، ڈیولپمنٹ شروع تھا، سپے کے پہ کام ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب معاملی غلطی کبھی ہو جاتا ہے، غلطی تو چند سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے لیکن پھر صدیہ اس کا نقصان برداشت کرتا ہے۔ تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے قائد محترم نواز شریف صاحب جو 2018 سے پہلے جس سمت پہ پاکستان کو اٹھا رہا تھا، GDP گروتھ کیا تھا، مہنگائی، یعنی اب پیٹرول 70 روپے کا تھا، چینی 40 روپے کا تھا، گھی کا 5 کلو والا ڈبہ ہم لوگ 800 روپے 700 روپے خرید رہے تھے۔ آٹا کا کیا ریٹ نہیں، تھا؟ لیکن پھر شہباز شریف صاحب آئے تو نہیں، پھر کہاں وہ چلے ہماری گئے حکومت چیزیں؟ نہیں تھی، وہ ایک مخلوط حکومت تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ پاکستان کو بچا۔ اسٹیئرنگ ویل پر تو آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، بات سنو، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی بڑی قربانی دی۔ قربانی یہ دی کہ یا پاکستان بچائے یا اپنا سیاست بچائے۔ تو انہوں نے کہا سیاست پہلے پاکستان کو بچائیں گے، جب پاکستان بچے گا تو سیاست پھر اس میں ہوگا۔ تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ PDM کی جو اتحادی تھی، پارٹیاں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر جب مخلوط حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ بھی ایک تھا، بچ گیا۔ لیکن ہماری حکومت کو آپ 2013 اور 2018 کے درمیان آپ وہ فگر نکالے، آپ کو پتہ چل جائے گا مہنگائی کتنی کنٹرول دی، لا اینڈ آرڈر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پیک، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک تبدیلی آ گئی، تو اس کی وجہ سے آج ہم اس ڈگر پہ پہنچے کہ ایک دفعہ تو باتیں ہونے لگی کہ یہ سری لنکا والا ماحول پیدا ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا، لا اینڈ آرڈر خراب، سب کچھ خراب ہوا، لوگ تو یہاں پاکستان چھوڑ کے جا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ اب جب دوبارہ الیکشن ہوگا اور پیور الیکشن ہوگا تو مجھے امید ہے بلوچستان میں بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے
काफ़ी सारे लोग तैयार है PMLN में शामिल होने के लिए, क्योंकि को समझ आ गया तो छोटा सूबा है, लेकिन समझ आ गया है कि जब तक स्ट्रांग पार्टी, स्ट्रांग लीडर की क़यादत नहीं होती तो मुल्क के मसले हल नहीं होते। तो आज यहाँ के में आप ये प्रोग्राम नोट कर लें कि इंशाल्लाह अगर इलेक्शन फेयर हो गया तो मुस्लिम लीग नून मरकज़ और पंजाब और KPK और बलूचिस्तान में हुकूमत बना कर देगी। ठीक है सैयद शहबात अली साहब, आपकी जो है ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, कभी पॉलिटिकल एक जमूद आ जाता है पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट्स में, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है वो भी परेशान हो जाती है कि इस मुल्क में हमारे क्या वो होगा, पॉलिटिकल वोट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो कितना असर पड़ता है आपकी इकोनॉमी पर? और अभी इलेक्शन का जिस तरह मैंने इनसे सवाल किया, तो इलेक्शन है, गवर्नमेंट नहीं आएगी, उसके बाद क्या असरात होंगे, क्या आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक आउटलुक है, जो उसका माशी तौर पर अगर हम जायज़ा लें तो वो उसमें आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि हर मरतबा जो एक नई हुकूमत आती है वो पहले तो आते हुए जो पिछली हुकूमत के इक़दाम होते हैं उनको रोक देती है, उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनके ऊपर कोशिश करती है कि उनको रोका जाए, और फिर अपना एक डिफरेंट एजेंडा लाती है। जैसे इन्होंने भी कहा कि 2013 से 18 तक की अगर हम इकनॉमिक साइकिल को देखें तो 2013 से 18 तक बेशक पाकिस्तान के सियासी हालात में बड़े मद्देनज़र रोनुमा हुए, लेकिन मुआशी तौर पर तो मुल्क की सिमत बहुत बेहतर थी। और इसकी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ क्योंकि मेरा ज़ाहिर किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप कराची 100 इंडेक्स को देख लें, KC 100 को, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने शायद 24-25 हज़ार से उसको उठते हुए देखा, इट क्रॉस 52,000। और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो क्लियर नज़र आ रहा था कि गवर्नमेंट का जो सारा कंसंट्रेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। मेरी उस दौरान इसहाक डार साहब से एक दफ़ा मुलाकात भी हुई किसी फंक्शन में, तो मैंने उनको ये बात कही कि आपको अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये सारा जो सीमेंट और बजरी का प्रोजेक्ट है ये आपकी गवर्नमेंट क्यों लगाती है, तो आप उसके जवाब में उन्हें बताया करें कि जो कमज़ोर मईशतें होती हैं उनका तरक्की का दारोमदार इसी चीज़ पे है कि इंडस्ट्री का और पोर्ट का कनेक्शन मजबूत हो। ये नहीं अगर यहाँ पे कोई चीज़ कोयटा में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो कितनी जल्दी समंदर तक पहुँच के बैरून मुल्क जा सकती है। आप कुछ, क्योंकि अगर आप तालीम पे या सेहत पे पहली प्रायोरिटी कर देंगे, 70% पैसा खर्च देंगे, उसका आउटकम 20-25 साल बाद आएगा। सो पहले तो मैं इनकी उस बात की तायद करूँगा कि इकनॉमिकली एक बेहतर राह पे थी। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि जब एकदम से ये टर्न अराउंड होता है, चाहे कोई भी आए पावर में, चाहे इसके बाद आप आ जाएँ पावर में, मैं आ जाऊँ पावर में, तो वो उसकी वजह से जब पॉलिसीज आप चेंज करते हैं तो होता ये है कि मुल्क हर 5 साल बाद, हर 4 साल बाद एक अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। नतीजतन आप कहीं नहीं जा पाते और आपका इंटरनेशनल डेट बढ़ता रहता है। इस वक्त जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करी है वो हमारा इंटरनेशनल डेट है, वो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं है। और मैं आपको इसकी ज़ाती तौर पे एग्जांपल दे सकता हूँ। सन 2008-9 में जब मैं खुद गाड़ी में अपनी पेट्रोल डालने के लिए जाता था तो 110 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा था उस वक्त, क्योंकि डॉलर प्राइसेस $100 के बेंचमार्क को क्रॉस कर गई थी फॉर सम टाइम। ये इराक, इससे शाम की जंग से पहले की बात है। और US डॉलर उस वक्त मार्केट में 100 रुपए का था, आज 280 रुपए का, और आप पेट्रोल की प्राइस देख लें स्लाइटली अबव देन डॉलर है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर इतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये जो डिवैल्यूएशन हो गई है, यानी आपकी बाइंग पावर 300% घट गई है, इसका नुकसान है जो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, जिसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस बड़ी ज़रूरी है। तो मतलब यह है कि इलेक्शन होते रहें, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी रहे, तो इन्वेस्टर भी आता है, लोकल इन्वेस्टर, बाहर का इन्वेस्टर, और एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उस मुल्क की। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो वज़ीर आज़म थे बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं उसके ऊपर काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स भी किए PTV वर्ल्ड पे, और वो ये कह रहे थे कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, सारी जो बड़ी जमातें हैं आपस में मिल के बैठ जाएँ, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं मिल के बैठ जाएँ, अपने 4-5 अफराद नॉमिनेट कर दें, उन अफराद को हम एक कमरे में बिठा देते हैं, 20 साल के लिए इस मुल्क की मईशत को सियासत से जुदा कर देते हैं। हम तय कर लेते हैं कि अगले 20 साल हमने इन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि अब हमारा इंटरनेशनल डेट बहुत बढ़ चुका है। इस चीज़ की बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है, और ज़ाहिर है इसके लिए पहले आपको एक मजबूत
جیسے یہ فرما رہے تھے ابھی کہ وہ گورنمنٹ ایک پارٹی جب بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں آپ نے ہر ایک کو سیٹسفائیڈ رکھنا ہوتا ہے. تو کوئی بھی ہو وہ چاہے ان کی گورنمنٹ نہ ہو, وہ آپ کی گورنمنٹ ہو, میری گورنمنٹ ہو, لیکن اس کے پاس ایسا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس ملک کے فیصلے کر سکے اور باقی جماعتوں کو آن بورڈ لا سکے تاکہ ایک کنسسٹنسی ہو پالیسی کے اندر. ٹھیک. جمال صاحب یہ کہیں کہ ظاہر ہے ایک آپ کی پولیٹیکل پارٹی پہ سختیاں بھی آئیں, اس کے بعد رول بھی آپ نے کیا, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک الیکٹیبلز کا گروپ ہے, کبھی آپ کے جماعت میں ایک بندہ بھی نہیں ہوتا الیکٹیبل, اور صرف چند کارکن ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں, روڈ پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں یا پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی ڈیلی ڈالی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم وہ الیکٹیبلز کا جو ہے پورا ریلا جو ہے آپ کی طرف آ جاتا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان الیکٹیبلز کو لیں اور آپ پارٹی کو سٹیبل نہیں کریں کیا؟ شہزاد صاحب بہت گہرا سوال کیا آپ نے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی جان نے جو بات کی میں سٹارٹ وہاں سے لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ مرض کا تشہیر مرض کا علاج نہیں, جب تک مرض کا تشخیص نہ ہو علاج ممکن نہیں. میں تو یہاں کہتا ہوں کہ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں سب کو بیٹھ کر پہلے مرض معلوم کرنا ہے کہ پاکستان کا مرض کیا ہے. ہمارے پڑوسی چائنا بھی ہے, ہمارے پڑوسی انڈیا بھی ہے, افغانستان نے 40 سال لڑائی بھی لڑی ہے, وہاں پہ اب اس وقت معیشت کے حوالے سے ہم سے بہتر ہے لوگ. تو پہلے یہ تشخیص کرنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. جب یہ تشخیص ہم کریں اور پھر جیسے شہباز شریف صاحب نے تجویز دی تھی کہ معیشت اور سیاست کو الگ کر دیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 4 بارڈر ہیں ان کو آپ لیگلائز کر دیں, پاکستان کا قرضہ ختم. جتنا انکم یہاں سے آتا ہے نہ خزانے میں جاتا ہے نہ عوام کے پاس آتا ہے, پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. آپ ان 4 بارڈروں کو لیگلائز کر دیں, آپ کا ملک اٹھ جائے گا. آپ سمگلنگ کو روکیں. ابھی تھوڑا بہت انہوں نے کوشش کی, موجودہ سیٹ اپ نے ڈالر نیچے آیا, سب کچھ ہے. ہمارے پڑوس میں ایران ہے, اب یہاں سے سستا تیل مل سکتا تھا, چلو سرکاری طور پہ نہیں مل رہا ہے, پبلک کی سطح پہ پورا پاکستان میں سپلائی ہو رہا ہے, نہ خزانے کے پاس جاتا ہے نہ عوام کو سستا ملتا ہے. تو یہ لیگلائز کر دیں. لیگلائز کرنے سے آپ کو ریونیوز پہ بہت بڑا بڑھے گا. ایک منٹ, تو لہٰذا تشخیص پہلے کرو کہاں کہاں فالٹ ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی, میں نے تو آپ کو بلایا تھا پولیٹیکل اس بات کرے, آپ نے آپ اس کے جو ہے اس میں گھس گئے ہیں دائرے میں, اور آپ نے مذاق کر رہا تھا, آپ بات. تو جب تک آپ وہ آپ ٹھیک ہے, اکانومی کے بغیر اکانومی کے بغیر کچھ پہلے نہیں. ابھی دیکھو میں کہتا ہوں دنیا یعنی پاکستان اتنا بہترین ملک ہے قدرت کی طرف سے, لیکن ہم ہر چیز ان کے پاس, ہم لوگ نکمے ہیں, کمزور ہے کہ ہم نے اس بہترین ملک کو دنیا کا عذاب ترین ملک بنا دیا. ہم شہری کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں, ہم پولیٹیشنز کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. پولیٹیشن اور شہری ایک ہے, یعنی پولیٹیشن کوئی عوامی چیز نہیں, ہم آپ سے بنتے ہیں, آپ ہم سے بنتے ہیں, چاہے میڈیا ہو چاہے پولیٹیشین ہو چاہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, میں سچ کہنے والا آدمی ہوں, برا نہ مانے. ابھی ایک بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں پی جی وی کا, اوپر ایک ٹینکی بنا ہوا ہے, اس ٹینکی سے ہر واش روم میں نلکے جاتے ہیں. اگر اس ٹینکی میں دھندلا پانی ہوگا تو ہر نلکی میں دھندلا پانی آئے گا, اگر وہاں صاف پانی ہے تو نلکی میں صاف پانی آئے گا. پاکستان ایک ٹینکی ہے, ایک نلکا پارلیمنٹ گیا ہے, ایک نلکا میڈیا میں گیا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ میں گیا ہے, ایک بیوروکریسی میں گیا ہے. اگر آپ پاکستانی عوام ٹھیک ہے تو نہیں سے لوگ تو بنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ٹھیک ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ میرے اس کا سوال کا جواب دیں جو میں نے آپ کو کہا, جو آپ نے کہا بنیادی. اس میں یہ ہے کہ بلوچستان کا سیاست چونکہ ایک صوبہ آبادی کم ہے اور یہاں پہ مختلف اقوام آباد ہے, سیٹیں ٹوٹل ہماری 14 ہے نیشنل اسمبلی کی. یہاں پہ کسی بھی وفاقی پارٹی کو یہاں پہ چلانا ذرا مشکل ہے, کیونکہ یہاں پہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں, مذہب پرست پارٹیاں ہیں, اور پھر کسی ایک پارٹی کی حکومت بھی نہیں بنتی ہے, مخلوط حکومتیں آتی ہے. تو یہاں کے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آنا جانا ان کے رہتا ہے,
ہر پارٹی میں جاتے ہیں اور ہر چیز کے تباہی کا ذمہ دار بھی وہ ہوتے تو یہ ایک تجویز ہے میرا، لیکن پتہ نہیں کون مانے گا کہ شروع میں نواز شریف صاحب نے اس پہ اسٹینڈ لیا تھا کہ جو یہ سیاسی خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں ان کو نہیں لیں گے، لیکن اگر ہم نہیں لیں گے وہ پیپلز پارٹی لے گا، اگر پیپلز پارٹی نہیں لے گا وہ دوسرا پارٹی لے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر سب پارٹیاں نہیں، اس کا مطلب ہے اگر ہم تباہی کے ذمہ دار نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی تباہی کا ذمہ دار ہوگا، لہٰذا ہم اپنے گلے میں تباہی ڈال دیں. اب یہ کبھی کبھار یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل بالکل وہ صحیح لوگ جو موقع پہ ڈٹے رہتے ہیں اور ہر علماء میں وہ ہوتے ہیں تو پھر فیصلے بھی صحیح کر سکیں گے. ابھی ہماری پارٹی بلوچستان میں اب راتوں رات ایک پارٹی بن گئی، با پارٹی. حالانکہ پارٹی ایک راتوں نہیں بنتی ہے، اور وہ اکثر لوگ ہم سے گئے، اور پھر اب وہ پھر الیکشن کی آمد ہے تو اب صاحب دھیان، چونکہ نواز شریف صاحب آ رہا ہے، ملک کا مسئلہ ہے، اکثرت کا پھر ہماری طرف رجحان ہے. اب یہ فیصلے اوپر لیول پہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہیے، ورنہ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں آپ کی کہ نہیں ہونا چاہیے. تمام پارٹیاں مل کے یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کہ بھائی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں انور رضا صاحب نے جوائن کیا ہے. انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پولیٹیکل، ہمیں الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز تیار ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں فضا کیا ہے ملک میں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس وقت جو ملک میں سچویشن ہے اس کے مطابق ابھی تک تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس لیے بھی انتخابات کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہو رہی کہ ساری جماعتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جب پاکستان وطن واپس آئیں گے تو ایک انتخابات کا ماحول بنے گا. اور دوسری بات جو لیول پلینگ فیلڈ کی جا رہی ہے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خاصا اختلاف، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہی قریب ہو جتنی کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. دیکھیے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی جماعت انہیں ضرور سہارا دیتی ہے، اور اس دفعہ یہ قرعہ ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا نکلا ہے. اور اس حوالے سے نہیں آتے تو شاید انتخابات بھی نہ ہو. اور انتخابات کی گہما گہمی نہ ہونے کی وجہ بھی ایک بڑی یہ ہے کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو انتخابات کا ماحول ہوگا. اور دوسری آپ کو بتاؤں ذوالفقار صاحب، یہ بات طے ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے انتخابات مقررہ وقت پر کروانے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو تمام تر تیاریوں کی بھی ہدایات ہیں، اور فنڈز بھی انہیں دیے جائیں گے، سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی، اور جو عملہ ہونے چاہیے وہ بھی انہیں دیا جائے گا. بات اس وقت یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نگران سیٹ اپ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات سے قبل جو معاشی صورتحال ہے اس کو کسی نہ کسی دھارے پر لایا جائے، بہتر کیا جائے. اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت بھی، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، اور پاکستان اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ بھی مستحکم ہو رہا ہے. اس طرح کے جو میئرز لیے جا رہے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انتخابات سے پہلے جو افغانیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے جو انلیگل افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی تعداد 17 سے 20 لاکھ کے قریب ہے، اگر پاکستان اور افغانستان کے حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ انتخابات پر اثر انداز ہوگا یہ معاملہ، کیونکہ ہمارا معاملہ سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے. اگر انتخابات کروانے ہیں تو آپ کو ایک پرامن ماحول پرووائڈ کرنا ہے، اور اگر آپ کے افغانی یہاں سے پاکستان سے واپس جاتے ہیں جو انلیگل ہیں یہاں سے، جن کے خلاف آپریشن ہوگا 1 ماہ کے بعد جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حالات خراب ہونے کے چانسز ہیں. اور اس صورتحال میں انتخابات شاید مقررہ وقت پر نہ ہوں، یہ بھی ایک صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے. ان تمام چیزوں کے پیش نظر لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے اور اسے خوش آئند بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سویلین جو ادارے ہیں ان کی اونرشپ لے رہی ہے اور انہیں تمام جگہوں پر آگے کر رہی ہے، اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان کا تعاون اور ان کو کوآپریشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اب اپنے اندر جمہوریت لانی ہے، اور انہیں بھی انتخابات کے حوالے سے ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اب مستقبل میں اس تمام صورتحال کے پیش نظر کیا آگے حالات بنتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بات طے کر چکی ہے کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک ان کی بیہیویئر اور الیکشن کی طرف جائے. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک کی طرف. سیاسی عمل کے ذریعے
پاکستان جو ہے وجود میں آیا تھا جی اور وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہی مستحکم ہو سکتا ہے. سیاست دان تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, بائی ڈیفینیشن اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں. ہمارے بہت سے سپہ سالاروں نے اعلان کیا کہ یہی بات صحیح ہے کہ ریاست ہی کو حق پہنچتا ہے جہاد کے اعلان کرنے. اگر آپ ضمیر کے مطابق بات لکھتے ہو تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ فیصلہ کن اثر ہوتا ہے. ناظرین, بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے الیکشن, اکانومی. ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بریک کے سے پہلے جو ہے میں ان سے بھی بات کر رہا تھا اور انہوں نے بات کی. انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور ایک بات کی, اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں, صرف ان کے نہیں, اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ 40 سال جنگ میں ایک ملک ہے اور اس کی اکانومی دیکھیں کتنی سٹرونگ ہے, سارا کچھ ہے. آپ ضرور اس کا جواب دیں گے, لیکن میں اشارہ ان کی طرف بھی کروں گا. کیا ہم یہ اسپیکر ہوتے ہوئے جو جس شان و شوکت سے, سوری ہر اسپیکر اس طرح آپ نہیں, جس شان و شوکت سے جو 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں آپ بیٹھتے ہیں, وہاں تو وہ کاوا چائے سے بیٹھ کے اپنے اسٹاف کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. ہماری جو ایک لائف ہے, کیا وہ اجازت ہمیں دیتی ہے کہ ابھی آپ بولیں؟ سب سے پہلے تو میں اس کا بیسک جو پرمائز ہے, جو بیسک فاؤنڈیشن ہے, میں اسی کو چیلنج کرتا ہوں. سو آن وٹ اسکیل کس زاویے پہ افغانستان کی معیشت بہتر ہے؟ افغانستان کی اگر کرنسی, اگر آپ اس کو ہی اپنا پیمانہ بنا لیتے ہیں تو چلیں آج کی بات انہوں نے ری ویلیو کیا ہے, ورنہ کبھی میں بتاتا ہوں 12,000 افغانی کا ایک روٹی آ رہی تھی. وہ تو نئی کرنسی انہوں نے پرنٹ کی اور پچھلی کینسل کی, لیکن میں اس کی بات نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی کی پوزیشن اسٹیگننٹ رہی, تو اس لیے اسٹیگننٹ رہی کہ وہ ساری ٹریڈ ہمارے تھرو ایلیگلی کر رہے تھے. ان کے ٹریڈرز یہاں آ کے ڈالرز خرید کے, جو ہمارے یہ حوالہ ہنڈی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ سسٹم بھی بذات خود ایک جس پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے, اس کے اوپر بھی الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کی کرنسی تو دنیا میں نہ ان کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا, وہ کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے. ان کی 75% ایکسپورٹ, یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, 75% آف دا ایکسپورٹس جو افغانستان کرتا ہے وہ پاکستان کو کرتا ہے اور انڈیا کو کرتا ہے, وہ پاکستان کے راستے سے ہوتی ہیں. تو ان کی کرنسی کی کہاں ریکوائرمنٹ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ان کا ٹوٹل جو انٹرنیشنل ایسٹ تھا وہ $9.5 ارب تھا. $9.5 ارب فریز ہو گیا, ختم ہو گئی بات. نمبر 3, اور اس کو کوئی ابھی تک وہ ان کو نہیں ملی ریلیف. تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کسی کے شخص کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ہوں یا 50,000 ہوں, وہ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ بینک سے نکال ہی نہیں سکتا. سو اگر اس طرح ڈکٹیٹوریل انداز میں, شمالی کوریا کے انداز میں معیشت چلانے کا نام معاشی کامیابی ہے, تو یقیناً وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں, شمالی کوریا اس سے بھی زیادہ کامیاب نہیں. لیکن اب جیسے ہم اس میں دیکھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, اور ہم اس میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وہ بندہ جو چیف جسٹس ہے وہ تو رکشے میں آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایک ان کا بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ بھی تو ہے نا, وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ لائف سٹینڈرڈ بھی ان کا وہ آپ اگر دیکھ لیں اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی جس وقت تک, تو امریکہ کی بے تحاشا ایڈ آ رہی تھی. اب عام آدمی کو وہ سائیکل پہ جاتا امیر المومنین نظر آ رہا ہے, تو ان کا بیسیکلی سیلنگ پوائنٹ, جس کو اب USP کہتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ یہی ہے. لیکن اگر ہم معیشت کی بات, جیسے انہوں نے بات کی, اب دوسری بات کی ایران کی. بھئی ایران کی معیشت کے اوپر انٹرنیشنل پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ایک LC نہیں کھل سکتی ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ کوئی, اگر آپ نے 10 لیٹر کے پیٹرول کا ٹریڈ آفیشیلی کر لیا اور وہ اگر نوٹس ہو گیا, تو آپ کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی. ایران کی ملٹری پہ سینکشنز ہیں. ایران کی, آپ کو میں بڑے مزے کی ایک انسائٹ بتاؤں کہ سن 2019 میں پاکستان میں جو ایران کی ایمبیسی ہے, اس کے اکاؤنٹ کو فریز کر دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پراپر لیٹر آیا, فریز دس اکاؤنٹ, جس کی اب سارے زائرین وغیرہ جاتے ہیں تو فیس وغیرہ جمع ہوتی ہے. تو ایران از انڈر ایمنس پریشر. آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے جب تک ایران اپنے معاملات ایکسٹرنل دنیا کے ساتھ درست نہیں کر لیتا. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب تیسرا آگے ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہمارے سے ٹریڈ کرنے کے لیے ہم سے زیادہ ولنگ ہے ایوری ٹائم. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, اس سے پہلے بھی وہ کہتے رہے, لیکن اس پہ پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان کہتا ہے کشمیر کے ایشو پہ آپ جب تک بات نہیں کریں گے, اور انڈیا چاہتا ہے اس مسئلے پہ ہم بات نہ کریں. اس مرتبہ جو یونائٹڈ نیشن میں انڈین ڈپلومیٹ کی سپیچ تھی, انہوں نے کہا کہ جی کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر ہمارا انٹرنل پارٹ ہے, آپ کی قراردادیں غلط ہیں. سو اب وہ اس حد تک جا چکے ہیں. سو اس پہ اگر ہم ٹریڈ کھول دیتے ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہے. آپ یقین جانیے یہاں پیاز آپ کو 10 یا 15 روپے کلو ملنا شروع ہو جائے گا. انڈیا از ون آف دی کی ایکسپورٹرز آف پیاز ان دا ورلڈ. لیکن
کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ لاسٹ چیز رہ گئی چائنا کی. چائنا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ چلے جا رہا ہے. لیکن ایک شارٹ مجھے جواب دیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کونسل جنرل کوئٹہ ایرانین انہوں نے اس میں آن ریکارڈ کہا، انہوں نے کہا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں آئل پر جو ہے ہم پر پابندی نہیں ہے، ہم انڈیا بھی وہ کرتے ہیں اور پاکستان لے سکتا ہے. پاکستان 27 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کا اس پہ اپنے انرجی اس پہ کرتا ہے. یہ آن ریکارڈ اس نے کہا. نہیں، وہ اس کے یہ مطلب آپ اس کو انٹرپریٹ ٹھیک نہیں کر رہے. پارکو ایک پاکستان کی ریفائنری ہے، اس کا سن 2018 میں ورلڈ بینک نے آڈٹ کروا دیا تھا کہ کہیں ان کے پاس آیا ہوا ایک کنسائنمنٹ ایرانین تو نہیں ہے، اور پراپر آڈیٹرز کی ٹیم آئی، انہوں نے لیپ ٹاپ لگے بیٹھے رہے اور پھر رپورٹ دی کہ اٹس آل گڈ، اور اس کے بعد اسٹاک میں اس کی ویلیو اپریشیٹ ہوئی. وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہم سے انڈر دا ٹیبل ٹریڈ کر رہے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں چائنا کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو نہیں گیا. ایسا نہیں، انہوں نے کہا کوئی ہم پر پابندی نہیں ہے. بہرحال چلیں آپ کا پوائنٹ آ یہ گیا، ان کا point of view ہے، ان کا point of view ہے. یہ تھا اور آپ میں کا ذرا پوائنٹ آف آ گیا. یہ ذرا آپ بتائیں، آپ پولیٹیکل، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکلی وہ ہم کریں. ایک مفروضہ ہے الیکشن میں، آپ لوگ سب جا رہے ہیں الیکشن میں، کیا پولیٹیکل اس انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے کے لیے الائنس میں آپ جائیں گے؟ پی ڈی ایم کے، حالانکہ پی ڈی ایم تو شیرازہ اس کا بکھر چکا ہے، لیکن کیا جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی آپ کی سب سے بڑی جماعت جو آپ کا، ان کے ساتھ کہیں کہ ملک میں کہیں پر ایسے ہے؟ پنجاب میں تو ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. جہاں تک سندھ کی بات ہے، سندھ میں امکان ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون اور وہ جو پھر بگاڑا والی پارٹی، وہ کیا نام تھا، 1 2 3 پارٹیاں ایسے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بغیر، ادھر تو ہم کر سکتے ہیں. باقی پنجاب خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن؟ خیبر پختونخوا میں بھی امکان اگر جے ہے. یو آئی کے ساتھ ادھر جائیں گے تو ادھر بھی آپ جائیں گے؟ ادھر بھی ہو سکتا ہے جے یو آئی میں، کیونکہ وہاں شمالی علاقوں میں اور جنوبی علاقوں میں اگر ہم لوگ مل جائے تو ہمیں کافی ساری کامیابی. اور بلوچستان میں؟ بلوچستان تو یہاں پہ تو نوٹیبل کی سیاست ہے، نوٹیبل کی. اور یہاں پہ پشتونخوا ملی ہوئی پارٹی پشتون بیلٹ کا ہے، بی ایم پی مینگل بلوچ، اور نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک والی وہ اور جے یو آئی جو ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ہر پارٹی اپنے اپنے طور پہ کرے گا. اور جہاں تک مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو نوٹیبل ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، اور نوٹیبل کا تو آپ کو پتہ ہے وہ سیٹ خود اور بتاتا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی بنے گی؟ بالکل، کیونکہ یہاں پہ مخلوط بنے گی لیکن لیڈ کرے گا مسلم لیگ. لیگ جیسے پہلے نواب ثناء اللہ کے دور میں ڈاکٹر مالک کو بھی ہم لوگوں نے بنایا تھا بالکل لیڈ ہماری. ایسی وہ تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کو کر دے، حالانکہ ان کی 6 7 8 سیٹیں تھی. تو اس دفعہ بھی نون کی ہوگی، کیونکہ جب مرکز میں جس کا حکومت ہے اسی کا ہوتا ہے. اگر پھر میاں صاحب کسی پہ مہربانی کرے وہ تو الگ ہے. میاں صاحب کی کافی احسانات ہے، اختر مینگل کو بھی ایک دفعہ بنایا تھا، ڈاکٹر مالک کو بنایا. تو اب بھی امید نون تو لیڈ کرے گا، 8 10 12 سیٹیں یا 14 تک ہمارا ہے ٹارگیٹ. تو یہاں پہ اتنا ہی سیٹیں ہوتی ہے ٹوٹل. ایسے ہی 51 سیٹیں ہیں ہماری. ڈائریکٹ سیٹوں میں کو 12 14 بھی آ جائیں تو پھر ریزرو میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی بھی چلا جاتا ہے 20 تک 22 تک. 51 سیٹیں. اس کے بعد آزاد بھی آ جاتے ہیں، آزاد کو پتہ چل جاتا ہے حکومت کوئی بنا رہے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور الائنسز بھی بن جاتے ہیں، چھوٹے موٹے آ جاتے ہیں. سنگل پارٹی کو نہیں بنے گا، سنگل نہیں بنے گا. انور رضا صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے تو یہ بتا دیا کہ الیکشن وقت پر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور پولیٹیکل پارٹی، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب میں کیا ماحول ہے؟ جی بالکل، اگر آپ میری آواز سن پائیں جی تو اسلام آباد کے اندر اس وقت میں اگر انتخابات کی بات کروں تو یہ ادارے جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مقررہ وقت پر انتخابات کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں. لیکن آپ نے معروضی حالات کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو انتخابات کروانا ناممکن ہے. اور ابھی سے آپ کو آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جنوری فروری میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر برف باری پڑتی ہے، سخت سردی کی وجہ سے وہاں پر پولنگ نہیں ہو سکتی. انہوں نے ابھی یہ بیانیہ اپنانا شروع کر دیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے فروری کے اینڈ میں بھی اگر انتخابات کی بات کرتے ہیں تو مارچ سے قبل آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے. اگر آپ نے انتخابات نہ کروائے تو نہ تو آپ کا الیکٹورل کالج پورا ہوگا، اور پھر انتخابات نہیں معلوم کہ پھر کب ہوں گے. ابھی دیکھیے نواز شریف کی وطن واپسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتخابات ضرور ہوں گے، کیونکہ وہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے، اور اب تک وہ اپنے سارے معاملات طے کرنے کے بعد ہی وطن واپس آ رہے ہیں. اگر انتخابات نہ ہونے ہوتے تو نواز
से जो अब होने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आप की, देखिए इसमें कुछ भी मुमकिन है। अब आपने जब अफगान जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, 17 से 20 लाख उनकी तादाद है। एक माह बाद जब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा, अनवर रजा साहब, पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा, उस पर आपको मालूम है इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात भी खराब हो सकते हैं। नहीं अनवर रजा साहब मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जो संगीन क्राइम है, एक अदाद शुमार के मुताबिक उसमें अफगानियों की एक बड़ी तादाद है जो उसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा ये भी एक फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन हालात मजीद बिगड़ते हैं और सिक्योरिटी की सूरत जो है मजीद खराब होती है, तो फिर इंतखाबात का शिकार हो सकते हैं। नहीं वो आपकी बात आगे आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि जाहिर है आप इस्लामाबाद बैठे हैं, पंजाब का पल्स भी आपको पता होगा। पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं इलेक्शन हो गया, ये तो आपने कहा कि इलेक्शन होते हैं, तो आप क्या सीन देखते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मद्दे मुकाबिल होंगी? देखिए शहजाद साहब, अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक जो एक जमात है उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपने खदशात सुन लिए, और एक आज़ाद भी आपको मालूम होंगे कि पंजाब में उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वहीं से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू की थी। अब अगर आप देखें कि हाल ही में जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो वाक़या पेश आया है, वो नफरत का इजहार है, वो महंगाई और बेरोजगारी वो अपनी जगह पर। लेकिन ये एक मखसूस जमात है जो उन्होंने जिनके जो वर्कर्स हैं, आपने देखा कि उन्होंने ये एक्ट किया। और अगर आपको याद हो तो ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने वाले का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही निकला। तो इस तरह के अगर हादसात और वाकयात रूनुमा होते रहेंगे तो बड़ा इफेक्ट करेंगे। जहाँ तक रही इंतखाबात पंजाब में, तो पंजाब में इस वक्त जो है वो सूरत बड़ी अजीबो गरीब है। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो इलेक्टेबल्स जिनकी उन्हें तवक्को थी पंजाब से 10 से 15 के दरमियान जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की वो मिल जाएं तो वो एक अच्छी पोजीशन में होंगे, जो उन्हें मिलती दिखाई नहीं देती। इसी तरह अगर पाकिस्तान में नून की बात करें तो उन्होंने जो सोच रखा है कि इंतखाबात में के नतीजे में उन्हें जो कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलेंगी जिसकी बुनियाद पर वो वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल होंगे, वो भी शायद पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। और अगर आप इंतखाबात से कबल जो कि धांधली का एक शोर मचा हुआ है, वो भी अगर देखें तो बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं यहाँ पर। और हालात इस तरह नहीं कि किसी भी एक जमात की फेवर में हो। इंतखाबात के बाद अगर आप बात करें तो डेफिनेटली किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं होगी, मखलूत हुकूमत होगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी मखलूत हुकूमतें आती हैं तो वो उस तरह के नताज नहीं दे पाती। और शायद यही दिखाई दे रहा है कि आम इंतखाबात के नतीजे में किसी एक जमात के पास अक्सरियत मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। और इसके लिए नवाज शरीफ जो वापस आएंगे तो वो डेफिनेटली उनके पास अब एक ही बयानिया है। अब वो बयानिया उनका ये है कि वो बताएंगे कि उनके दौर में किस तरह इस मुल्क में तरक्की हुई है और उन्होंने किस तरह मोटरवेज का जाल बिछाया और किस तरह मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया। और वो अब इस वादे के साथ आएंगे कि वो मुल्क से बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई को कम करेंगे और जो मुल्क में जो तरक्की का सफर था वहीं से जो खत्म हुआ था उसको जारी रखें। ठीक है, हम आते हैं आपके पास दोबारा हम आपके पास आते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, नाजरीन ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम अपने इसी गुफ्तगू को जारी करें। दुनिया क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनिया क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। नाजरीन ये बताएं कि बल्कि आपकी तरफ मैं आता हूं उनके बाद इनसे बात। एक खदशा जाहिर किया अनवर रज़ा साहब ने कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो ज़ाहिर इंटरनेशनल रिलेशन पे आप लिखते भी रहे हैं और आपकी एक नज़र है
کیا اصل کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جائے کہ ہمارا یہ بارڈرز جو ہیں ہمارے سیف بھی ہوں اور ان کے ساتھ اچھے تعلق بھی رہیں, اور ہمارا ایک تعلق اچھا رہا ہے. یہ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے مری میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس وقت ان کو اور طالبان کو ساتھ بٹھا کر ہم نے کوشش بھی کی کہ آپس میں ان کے یہ طے کر لیں اپنے اختلافات. اچھا, اس میں جو اس وقت پاکستان کی دو چیزیں آپ نے بیک وقت چھیڑ دی اسی سوال میں. ایک طرف تو جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں, پاکستان کی خدمات ہیں, وہ تو بہت زیادہ, اس پہ آپ 1 گھنٹے کا شو کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں موجود جو افغانستان کے شہری ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں, اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے نزدیک ایلیگل سٹیزنز ہیں, افغانستان میں آئے ہیں, لیکن افغانستان کی حکومت ان کو افغانستان کا شہری تسلیم نہیں کرتی. اور میرا یہ خدشہ ہے کہ ہم جب ان کو لے کر جائیں گے آگے بارڈرز کی طرف تو شاید وہاں پر ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا, اور اگر ویلکم نہیں کیا جاتا تو پھر ایک کرائسس جنریٹ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو شہری پاپولیشن سے نکال کے, دیہات سے نکال کے, کیمپ سے نکال کے آپ بارڈر پہ لے گئے ہیں, اور پھر وہاں آپ ان کو کب تک رکھتے ہیں, ان کو کیسے ہوسٹ کرتے ہیں, کب تک وہ وہاں رہ پاتے ہیں. اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ انٹرنیشنل اداروں کی کنسرن ڈیفرنٹ ہوگی, کیونکہ یہ تو انلیگل امیگرنٹس ہیں, ان کے لیے انٹرنیشنل کوئی وہ نہیں ہے. انٹرنیشنل لاء کا اطلاق 2 لوگوں پر ہوتا ہے. ایک وہ کہ جو ڈکلیئرڈ ایلینز ہوں, وہ پاکستان میں ایلین رجسٹریشن کا ایک پروگرام ہے, ان کو آپ کو رائٹس دینے پڑتے ہیں. دوسرا وہ جو ان کے وہ لوگ جو UNHCR کے پروگرام کے تحت پاکستان کے POR کارڈز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹس ہے, اور ان کو آپ یقیناً UN کو آن بورڈ لیے بغیر باہر نہ نکالیں گے, اور نہ میرا خیال میں اس دفعہ یہ کرنے لگے ہیں ایسے. تو یہ تو زیادہ ٹارگٹ تو ایلیگل ٹارگٹ ہے, کیونکہ وہ وارداتوں میں وہ ملوث ہیں. باقی جو پہلی 2 میں نے قسمیں بتائیں ان کے تو بایو میٹرکس گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں, وہ تو اگر کوئی جرم کرتے بھی ہیں تو بڑی جلدی پکڑے جاتے ہیں. اور یہ زیادہ پریشانی شروع ہوئی جب جوب اٹیک ہوا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پچھلے 16-17 سارے میجر واقعات کے اندر جو فنگر پرنٹس مل رہے ہیں وہ ان لوگوں کے مل رہے ہیں جو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں. تو ریاست نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, لیکن میرے خیال میں اس فیصلے کی اس طرف بارڈر کے شاید اتنی پذیرائی نہیں ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی اس بارے میں یقیناً کوئی اسٹریٹجی ہے جو میں اور آپ ابھی نہیں جانتے. اچھا, دوسرا آپ ان سے جو بات کر رہے تھے وہ الیکشن کی بارے میں, وہ چونکہ ایک سیاسی موضوع ہے لیکن اس میں ایک اکنامک اینگل ہے. پاکستان کو جو ابھی لاسٹ بیل آؤٹ ملا تھا $3 ارب کا, اور وہ ایک ایسے ٹائم پہ ملا تھا جب ڈیفالٹ بالکل امیمنٹ, یعنی وی ور آل آؤٹ قریب تھے ہم. تو اس میں $3 بلین کے 3 ٹرانشز تھے. اس میں ایک ٹرانش ملنا تھا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں, ایک ملنا تھا انٹرم گورنمنٹ میں, اور تیسرا ملنا تھا نو منتخب حکومت کو. اب اگر وہ ملنا ہے مارچ میں, یا آپ ڈیٹ بھی اس کی نوٹ فرما لیجئے. سو اگر مارچ میں آپ کے پاس ایک نو منتخب حکومت نہیں ہوئی تو سیاسی طور پہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, بٹ معاشی طور پر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل ہوگا IMF کو ایکسپلین کرنا, کیونکہ پچھلا پروگرام بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اس پروگرام کی بھی اپنی ایک شاید وہ کنڈیشنالٹی پہ پھر اعتراض ہو جائے کہ آپ نے تو کہا تھا مارچ میں گورنمنٹ ہوگی. اور تیسری بات یہ جناب والا کہ ہمیں اپ کمنگ جون سے پہلے $26-27 بلین انٹرنیشنل دنیا کو پے بیک کرنے ہیں, جس کے لیے ظاہر ہے IMF کا, ورلڈ بینک کا, سارے اداروں کا ایک کنسنسس ہونا ضروری ہے. سو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ بائی ہوک و بائی کروک جو مرضی ہو, جو بھی اس کی فال آؤٹ ہو, الیکشنز ٹائم پہ شاید اس لیے بھی ہوں گے, ون آف دا ریزنز, جب انٹرنل ریزنز تو آپ ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل ریزنز آپ کمٹمنٹ دے چکے ہیں, اور وہ کمٹمنٹ ریاست پاکستان نے دی ہیں. تو اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی دوبارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ کا کہنا بھی یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے, دکھائی دیتا ہے ہمیں نظر آتے ہوئے, اور کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اور مجبوری سب سے زیادہ تو یہ ہے نا آئین کی مجبوری ہے. یہ تو ہم تھوڑا سا اس کو ڈریگ اس لیے ہم کر سکے تو ایک تھوڑی پولیٹیکل کرائسس ہوئی, اور اب بھی پرائم منسٹر, نگراں پرائم منسٹر جو ہیں وہ 12 کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کام ہے جلدی سے الیکشن ٹرانسپیرنٹ وہ الیکشن کروائیں. یہ آپ بتائیں. جی ایک چھوٹی سی آپ کو 2-3 اعداد و شمار دوں گا, آپ اس کو بے شک نوٹ کر لیجئے گا. سو آج کی تاریخ میں پاکستان کا جو فورن ریزرو ہے وہ $12 سے $13 ارب کے بیچ میں, یس, ہم نے $27 ارب پے کرنے ہیں جون تک, یہ آپ نوٹ فرما لیجئے. اور ہمارا 1 سال کا فائنینشیل ڈیفیسٹ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ کا گیپ ہے وہ ہے $35 ارب. تو 35 اور 27 کو جمع کر لیں, اور پھر آپ کی یہ آپ کی ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں, اور آپ کے پاکٹ میں آج پڑے میں 13 ارب. سو یہ جو ڈیسیشن میکنگ اس کے بیچ میں انوالو ہوگی, اس میں آپ نے بڑی دنیا کے ممالک سے ری نیگوشیٹ کرنا ہے, شاید ری شیڈیولنگ کرنی پڑے, وہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط سیاسی حکومت کی ضرورت ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے.
آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن کو آپ کو کیا نظر آتا ہے انٹرنلی؟ آپ اپنے پارٹی میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، بلکہ آپ گئے تھے ابھی لندن بھی آپ گئے تھے. ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ آئینی تقاضا ہے، دوسرا جو آئی ایم ایف کا انہوں نے کہا تھا یہ ہے، تیسرا ہمارے سینٹ کا الیکشن بھی جی وہ بھی 3-4 چیزیں بالکل وہ ہیں. ملا کے چوتھا جو سب سے اہم ہے کہ جب تک مضبوط سیاسی حکومت نہیں بنتی پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور میں اب بھی اس خطرے سے بھی میں تھوڑا سا ڈر رہا ہوں، اگر الیکشن میں پھر کھچڑی بن گئی اور مخلوط ٹائپ کی حکومت بن گئی تو اس کا الیکشن کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کے اثرات معیشت پہ ہوں گے. معیشت پہ ہوں گے. اگر وہ ان کا بھی یہی کہنا ہاں، میرا بھی یہ ہے کہ اگر مضبوط حکومت بنی اور مضبوط پرائم منسٹر ہے اور وہ بلیک میل نہ ہوا اتحادیوں سے اور مخلوط گورنمنٹ کے اپنے تقاضے، تو دنیا بھی اس کو عزت کرے گی، دنیا اس سے بات کرے گی اور پھر معیشت ٹھیک ہوگا. اگر پھر اس طرح ہوا چھوٹے چھوٹے گروپوں کو اکٹھا کر کے پھر حکومت بنایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن عوام کا کیا کیا جا سکتا ہے نا؟ عوام اگر ان کے جو عوام کے اگر پاکٹس ہی ووٹرز جو ہیں وہی ڈیوائیڈ ہیں تو پھر تو کھچڑی پکے گی. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ عوام بٹی ہوئی ہے یا سچ کیا؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح انتخابات کروائے تو کوئی ایک پارٹی اکثریت لے جائے گی. صحیح معنوں میں آپ کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنی میں اگر ہم لوگ پلان کریں کہ نہیں شہزادہ صاحب 5 آپ کا 5 آپ کا 3 اس کا 2 اس کا پھر اوپر اکٹھا کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. بہت مختصر وقت ہے، بہت مختصر آپ سے جواب لوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز. جہاں تک میں اس ماحول کے مطابق بات کروں گا کہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، کلیئر کٹ ایجنڈا، کلیئر کٹ منشور عوام کے سامنے رکھے اور اس پہ پھر عمل درآمد کے لیے یعنی کور اور پھیل ایک ہونا چاہیے. اب اگر میں اپنے قائد کو بھی کہوں گا کہ جب آپ پاکستان آئیں گے مینار پاکستان پہ تو آپ کلیئر کٹ عوام کو بتا دیں کہ موجودہ جو بحران ہے پاکستان کی اس کو آپ کس فارمولے کے تحت نکالو گے. پھر عوام دیکھے کہ کس کا بعد میں وہ وزن ہے، عوام اس کو اٹھ رہے. بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ آپ کا ہی سبجیکٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو معیشت، میرے خیال ہے معیشت جس سے پر لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کو ایک باور کرانا ہے کہ ہم جو ہیں اس کرائسس سے ملک کو نکال سکتے ہیں. اور اس کو باور کرانے کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ کسی ایک جماعت کے بجائے وہ جو شہباز شریف صاحب والی بات تھی میثاق معیشت، اگر کوئی کمزور سیٹ اپ آتا ہے سامنے تو پھر میرے خیال میں انٹرنیشنل دنیا آپ کو نہیں مانے گی. اگر آپ ایک بہت تھن میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے خیال میں پھر اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ڈرافٹ بنائیں، اس پہ سب سے دستخط لیں، پالیسی اپنی اناؤنس کر دیں. کیونکہ دیکھیں یہ آپ 130-140 ضروری ہے، 130-140 ارب ڈالر دنیا کو پے بیک آپ نے کرنے اور آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں تو آپ اس کو کوئی کنونس کریں گے. ہمارا ایک بزنس پلان ہے جو کہ کنٹینیو رہے گا ریگارڈلیس آف وٹ. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا. بڑا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ جمال شاہ کاکڑ صاحب، آپ کا شکریہ. سید شہباز علی صاحب آپ کا شکریہ. انور رضا صاحب اس وقت شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہم نے آج پولیٹیکل اوور آل پولیٹیکل ایک جو ماحول ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی. اللہ کرے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں اور نئی حکومت بھی، ہماری خواہش بھی ہے نئی حکومت آئے اور جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مضبوط حکومت آئے، وہ ڈیسیجن بھی لے سکے اور ملک کو اس بحران سے نکالیں. اپنے میزبان شہزادہ ذوالفقار کو سیاسی احوال سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا اسی نئے موضوع کے ساتھ. شکریہ.